السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 4 جون 2020۔ جو سوالات بھی مغرب تک آ گئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ سب کے جوابات تفصیل سے دیے جائیں۔ ایک سوال 20 لوگوں نے پوچھا ہے، سب سے پہلے اس کا جواب اکٹھا دے دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ 8 تاریخ سے جو مسجدیں کھولنے کا اعلان گورنمنٹ نے کیا ہے تو اس نے چند شرائط رکھے۔ ان شرائط میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور کیا اس کو کرنے سے نماز پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، انہوں نے جتنی شرائط رکھی ہیں، مثال کے طور پر کارپیٹ ہٹا دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے دوسری چیز کہی کہ جو مسجدوں میں تولیہ ٹانگی جاتی ہے تو ویسے بھی غلط ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ یہ تو کرونا ہو یا نہیں ہو ویسے بھی جو ہے وہ تہذیب کے خلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو یہ مسجد میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج ہے، سڑی گلی ٹوپیاں لوگ سر پہ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیا ان ٹوپیوں کو لگا کر کے آپ کسی مہذب آدمی کے پاس جا سکتے ہیں؟ وہ ٹوپیاں غلط ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں، یا یہ کہ وضو آپ اپنے گھر سے کر کے آئیے، کم سے کم ٹوائلٹ اور باتھ روم کا استعمال مسجد کا کیجیے، ان ساری باتیں میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر باتیں ایسی ہیں جو ہونی چاہیے عام دنوں میں بھی۔ اب دوسری چیز جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس برقرار رکھا جائے۔ دیکھیں، اسلام میں ہمیشہ مجبوری اور اضطراری کیفیت، یعنی حالات جب خراب ہوں تو ان کے فتوے ہمیشہ اجتہادی شکل میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ اب کہاں تک اجتہاد کیا جاتا ہے؟ جہاں تک گنجائش ہوتی ہے، چونکہ نماز فرض ہے اور مسجد میں جماعت کرنا بھی بہت ضروری ہے، لہذا اس پر تقریباً اب سب کا، بڑے مفتیوں کا اتفاق ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ادھر ادھر اختلاف کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ سوشل ڈسٹینس کو گورنمنٹ نے جو بات کہی ہے سوشل ڈسٹینس کی، کہ اتنی دوری پر لوگ کھڑے ہوں، اس کا وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے نماز پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز قبول کرنا نہ متولی صاحب کے ذمہ ہے، نہ امام صاحب کے ذمہ ہے، نہ مفتی صاحب کے ذمہ ہے۔ نماز قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، لہذا اللہ دیکھ رہا ہے، حالات ایسے ہیں، لہذا آپ اطمینان سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ بڑے مفتیوں کی یہی رائے ہے اور یہی رائے پر عمل کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کا قانون بھی فالو ہو اور ہم اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی نہ پرابلم میں ڈالیں اور نہ دوسروں کی وجہ سے ہم خود پرابلم میں آئیں۔ دوسرا مسئلہ جو بار بار پوچھا جا رہا ہے اسی میں کہ صاحب ماسک لگا کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سینیٹائزر یوز کیا جائے گا، اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے۔ یہ الکوہل وہ ہے ہی نہیں جس کے لگانے سے نماز پہ کوئی فرق پڑتا ہو۔ لہذا یہ 3 مسئلے اس میں اہم ہیں، لہذا ان تینوں کے بارے میں بتا دیا، آپ اطمینان سے نماز مسجد میں پڑھنے جائیں۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اگر یہ خوف ہو، جبکہ گورنمنٹ نے اب اجازت دے دی 8 تاریخ سے، یا دے دے گا 2-4 دن کے بعد، تو کیا پھر ایسی شکل میں اگر کوئی آدمی اس وجہ سے اپنے گھر میں نماز پڑھے کہ اس کو خوف ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا یا دوسرے کی وجہ سے ہم متاثر ہوں، اور اپنے گھر میں جیسے پڑھ رہا تھا یا جماعت کر رہا تھا اگر کرے گا تو کیا جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ ایسی شکل میں جماعت چھوڑنے کا انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، یا جیسے کہ بوڑھے لوگوں کو وہاں جانے سے پرہیز کیا جائے، یا بچوں کو لے جانے سے پرہیز کیا جائے، یا عام طور پر بھی اس وجہ سے اگر مسجد نہیں جا رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے حالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض ہو، آیا ہو، پازیٹیو ہو، اور ہم کو اگر ایسا خوف ہے تو آپ کا نماز میں دل بھی نہیں لگے گا، بہتر ہے کہ پھر آپ نماز گھر میں جو ہے وہ پڑھ لیں۔ تیسری شکل جو ہونی چاہیے اور ابھی تک اس کا فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کی ٹائمنگ کیا کرنا چاہیے جماعت کی۔ ایک مسجد میں 4 جماعت کا وقت متعین کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت اگر 12:25 پر ہوتا ہے تو ایک جماعت 12:40 پر ہو جائے،
दूसरी जमात 1:10 पर हो जाए, तीसरी जमात जो है वो 1:50 पर हो जाए, चौथी जमात अगर बड़ी मस्जिद है जहां पर मिसाल के तौर पर आते ही हैं 15 आदमी, जैसे हमारी मस्जिद है, ज्यादा से ज्यादा दिन में 5 नमाज में ज्यादा से ज्यादा आने वालों की तादाद 15 से 20 होती है। अगर ऐसी जगह पर 2 हिस्से में तकसीम कर दिया जाए तो कोई मसला ही नहीं है। अब इस वक्त उस मसले को मेरी समझ से बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़े रहना चाहिए कि नहीं साहब एक मस्जिद में 2 मरतबा जमात नहीं हो सकती है। ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात में जब सोशल डिस्टेंस का फतवा दिया जा रहा है तो ये फतवा भी देना चाहिए कि नमाजों को अपने औकात में अलग अलग वक्त में लोग जमात कर लें और नमाज पढ़ लें। ये भी एक मसले का हल है कि भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। अब उसमें ज्यादा एहतियात ये करें कि जहां पहली जमात हुई है वहां दूसरी जमात ना करें, थोड़ा सा हटके कर लें। मस्जिद ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे कर लें, मस्जिद में मस्जिद सानी है तो वहां कर लें। इस तरीके से जो है मसले को हल करने की फिक्र करें। दूसरा सवाल आया हुआ है कि मौलाना साहब, एक साहब जो है वो गायब हो गए थे और उनकी बीवी ने जो है वो ये समझ करके कि वो गायब हो गए हैं 11 साल तक इंतजार किया और उसके बाद उलमा से फतवा लेकर, मदारिस से फतवा लेकर उन्होंने अपनी शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद यानी 11 साल के बाद उन्होंने शादी किया और 11 साल के बाद इत्तेफाक से अब उनके शौहर वापस आ गए, चाहे लॉकडाउन की वजह से आ गए, जैसे भी आ गए, यानी 22 साल के बाद शौहर वापस आ गए। तो उन्होंने सवाल किया है कि अब इसका क्या हुक्म है। देखें, याद रखें, जो पहला शौहर गायब था और वो आया है, आज भी ये उसकी बीवी है क्योंकि उसने तलाक दिया नहीं है। लिहाजा पहली बात जान ले कि ये साहिबा उसकी बीवी है, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने दूसरी शादी कर ली ये समझ करके कि पहला शौहर इंतकाल कर गया है, लिहाजा इस वक्त अब वो उनके शौहर नहीं रहे। नंबर 3, अब ये औरत क्या करे। अब अगर वो शौहर कह रहा है कि आप मेरी बीवी हैं, आप मेरे साथ रहिए, और उसके लिए वो तैयार हैं, तो ठीक है, उसके साथ रहने लगे। और अगर बीवी कह रही कि नहीं, अब इतने दिन से आप गायब थे और मैंने इनसे शादी कर ली है, लिहाजा आप मुझे खुला दे दें, या मैं खुला ले लेती हूँ, या मुझे आप तलाक दे दें और मैं इसी शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। तो शौहर को चाहिए, शराफत का तकाजा ये है कि जो 22 साल से जिसने खोज खबर नहीं ली है, वो चाहिए कि उसको, बीवी को तलाक दे दे या खुला, दोनों में से जो भी शक्ल है। करने के बाद ये जिस शौहर के साथ रह रही थी, ये शौहर तो अब रहा नहीं, लिहाजा उसके तलाक देने के बाद इद्दत गुजारे। इद्दत 3 महीना, यानी वही 3 पाकी जो कही जाती है, गुजारने के बाद फिर जिस शौहर के साथ ये रह रही थी, लफ्ज शौहर तो नहीं कहना चाहिए, अब जिसके साथ वो रह रही थी उसी के साथ दोबारा निकाह किया जाए और वो उसके साथ अब बहसीत बीवी के रहेंगी। अब पहले शौहर से फिर ताल्लुक कोई नहीं रहेगा। ये तो इस तरीके से इस मसले का हल है। पूछा गया कि नमाज के फराइज अगर एक छूट जाए तो सजदा सहू लाजिम है। जिनको आप नमाज के फराइज जानते हैं वो 7 हैं। नंबर 1, अल्लाहु अकबर कहना नमाज शुरू करने से पहले। जैसे नमाज शुरू करते अल्लाहु अकबर ये कहना फर्ज है। क़याम करना यानी खड़े होना, जिनकी ताकत है खड़े होने की। नंबर 3, कुरान पढ़ना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, सजदा करना। नंबर 6, तशहुद में बैठना, आखिरी तशहुद। और नंबर 7, इरादे से यानी जैसे सलाम फेर करके नमाज से अलग होना। ये 7 चीजें फर्ज है। इसमें से कोई एक चीज भी छूट जाएगी, चाहे जानबूझकर छूटी और चाहे अनजाने में छूटी, नमाज नहीं होगी, नमाज दोहरानी पड़ेगी, सजदा सहू से नमाज नहीं हो पाएगी। पूछा गया मौलाना साहब, लोग नमाज जनाजा में कुछ लोग चप्पल पहने रहते हैं, कुछ लोग चप्पल उतार देते हैं और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग चप्पल उतार कर दूर रख देते हैं, इसमें सही क्या है? इसमें तीनों कैफियत सही है। अगर चप्पल कोई पहने हुए है तो उसको ये यकीन होना चाहिए कि मेरी चप्पल पाक है। अगर वो समझ रहा है मेरी चप्पल पाक है, जूता पाक है, तो चप्पल पहन कर नमाज पढ़ सकता है वो। और अगर उसने जूता उतार दिया एहतियातन और उस पर खड़ा हो गया, तो आप ये ना कहिए कि वो जूता नापाक था लिहाजा अब ये नापाक है। ये इसकी कैफियत अलग हो गई, क्योंकि अब वो जूता उससे लगा नहीं रहा, चिमटा नहीं रहा, अलग हो गया।
اور اگر جوتا اتار کر کے الگ رکھ دیا احتیاطاً الگ نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے وہ. بہرحال تینوں کیفیت وہ اختیار کر سکتا ہے. پوچھا کہ نماز جنازہ میں فرض کیا ہے؟ جیسے نماز میں نے بتایا نا ابھی اتنی چیزیں فرض ہیں، تو نماز جنازہ میں جو فرض ہے وہ بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر قدرت ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، اور نمبر دو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. یہ 4 مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جائے گا یہ نماز جنازہ میں فرض ہے. اگر کوئی آدمی لیٹ آیا اور اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ امام صاحب کتنی تکبیر کہہ چکے ہیں تو پھر ایسی شکل میں شامل ہو جائے. جب امام صاحب سلام پھیریں گے تب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میری کتنی تکبیر چھوٹی ہے. یہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنے کے بجائے اللہ اکبر کہہ لے. 2 چھوٹی ہے 2 کہہ لے اور کہنے کے بعد سلام پھیر لے. تو گویا 2 چیزیں نماز جنازہ میں فرض ہے. پوچھا گیا کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے اپنے نام کے آگے؟ یہ واٹس ایپ پر بہت بے تکی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لگا سکتی، حرام ہے، فلاں ہے. دیکھیں، شوہر کا نام لگانا اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ شوہر نے چھوڑ دیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، دونوں کیفیت ہو سکتی ہے، تو آپ بھی ایک مرتبہ ایک شوہر کا نام لگائے پھر اس کے بعد دوسرے شوہر کا نام لگاوے. اسلامی تہذیب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اپنی پہچان کے لیے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، یہ لوگ جانیں، اس وجہ سے اگر وہ لگا رہی ہے تو لگا سکتی ہے. اب وہ جو بار بار حدیثیں نقل کی جا رہی ہیں جیسا وہ حرام ہے، فلاں ہے، ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حرام کی بات کہی حدیث صحیح ہے. وہ یہ ہے کہ باپ کا نام بدل کر اپنے باپ کی نسبت دوسرے باپ کی طرف کر دینا. مطلب بیٹا میں فلاں کا ہوں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کسی وجہ سے، میں دوسرے شخص کا، مشہور شخص کا نام اپنے نام کے آگے لگاتا ہوں. یہ اسلام میں لگانا حرام ہے. نبی کے زمانے میں ایسا لوگ کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی ہے. پوچھا گیا ہے کہ احتلام ہونے کے بعد کیا مرد جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں، ناپاک ہے وہ. نہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، نہ یاد جو اس کا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، نہ چھو کر پڑھ سکتا ہے. قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. پوچھا گیا کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے کر پکار سکتی ہے؟ ارے بھائی، نام اسی لیے ہوتا ہے کہ نام پکارا جائے. یہ ہماری تہذیب ہے ہندوستان کی کہ شوہر کا نام نہیں لیتے. ارے جی سنیے، یہ ساری باتیں بولتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں نام لے کر پکارو، بہت افضل بات ہے، لیکن نام اگر لیتی ہے بیوی شوہر کا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لے سکتی ہے. پوچھا گیا کہ کیا عورت اپنے شوہر کے مال سے بغیر اجازت کے صدقہ خیرات کر سکتی ہے یا جس کو چاہے اس کو دے سکتی ہے؟ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ شوہر کا مال ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے وہ نہیں دے سکتی ہے. چاہے وہ اللہ کے واسطے یعنی فقیر کو دیا جائے اور یا کسی کو اپنے رشتہ دار کو دیا جائے. ہر حال میں شوہر سے اجازت ہونی چاہیے. اور اگر شوہر نے مطلقاً اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ دیکھو بھائی تم گھر کی مالک ہو، جیسے چاہو ویسے خرچہ کرو، اگر ایسا اس نے کہہ رکھا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا شوہر کی جیب سے بغیر بتائے ہوئے پیسہ نکالنا چوری کہلائے گا؟ ایک دم چوری کہلائے گا. اگر چوری نہیں کہلائے گا تو جب آپ اگر شوہر کی جیب سے پیسہ نکال رہی ہوں اور اچانک شوہر آ جائے، اگر آپ سمجھ رہے چوری نہیں ہے تو کیوں چھپانا چاہتی ہیں؟ تو اگر شوہر، سمجھے میری بات نہیں، مطلب مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے شوہر کی جیب سے پیسہ نکال رہا ہے اور اچانک شوہر آ جائے تو کیا کرے گا؟ ہڑبڑا جائے گی نا. یہ بھائی جب صحیح کام کر رہی ہیں آپ تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ چوری کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ چوری یہ ہوتی ہے، یعنی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ جب آپ چاہیں کہ دوسرا نہ دیکھے. جب آپ شوہر کی جیب سے نکال رہی ہیں اور چاہ رہی ہیں کہ شوہر نہ دیکھے تو چوری ہو گئی. یہ تو آپ خود جان رہی ہیں کہ چوری ہے، لہذا یہ چوری کہلائے گی. پوچھا گیا ہے کیا منگنی جس شوہر سے ہوئی ہے تو اس کے شوہر اپنی ہونے والی بیوی کو انگوٹھی پہنا سکتا ہے؟ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے. وہ منگیتر
جو مانگا ہے، جس کو منگیتر کہتے ہیں، شادی کے لیے مانگا گیا ہے لیکن وہ بیوی نہیں بنی، نہ وہ اس کا شوہر بنا ہے، یہ ہمارے سوسائٹی میں جو رسم ہے یہ حرام ہے۔ کسی غیر محرم کا ہاتھ پکڑنا اور اس کے انگلی میں انگوٹھی ڈالنا یہ حرام ہے۔ جیسے کسی ایکس وائی زیڈ عورت کا ہاتھ پکڑنا حرام ہے، یہ بھی آج ابھی ایکس وائی زیڈ ہے، اس کا اس سے کوئی رشتہ ابھی نہیں ہوا ہے، لہذا ایک دم ناجائز ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ لڑکی کو جو دیکھنے کا ہمارے یہاں رواج ہے، آپ یہ بتائیے کہ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں صحابہ اپنی بیٹیوں کو کس طریقے سے دکھلاتے تھے؟ بڑا اچھا سوال کیا گیا ہے یہ۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ اگر آپ کسی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو بات دل میں اتر گئی ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنا ہے، اب صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک نظر دیکھ لوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی کا ارادہ کیے ہوئے ہے اس کو دیکھنے کا اختیار ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے کے لیے جو آپ نے ترتیب بھارت میں یا پاکستان بنگلہ دیش میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے کہ اس کے لیے فنکشن رکھا جاتا ہے، اور میں نے تو دیکھا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، دیکھنے لوگ آئے تھے تو اس کو چلا کے دیکھ رہے ہیں اور لڑکی کو چلا کر کے دیکھ رہے ہیں، سر اس کا کھلا کر دیکھ رہے ہیں کہ بال اپنا دکھلاؤ، سوئی میں دھاگا ڈال کر کے دکھلا رہے ہیں، یہ تو توہین ہے، اب ہماری بیٹی کی توہین ہے یہ۔ اور اس کے بعد اگر تم نے یہ سب کرنے کے بعد اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، آپ بتائیے اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جی آپ نے اس کو آلو گاجر سمجھ رکھا ہے، سودا سمجھ رکھا ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے کیا بہترین طریقہ بتایا تھا، وہ طریقہ باختیار کیا جائے، لوگ اور لڑکی کو دیکھ بھی لیں اور لڑکی کو معلوم بھی نہ ہو، یہ طریقہ حضور نے بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو اجازت دی ہے، جو حدیث پیش کی جاتی ہے، اس میں کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے، کیونکہ جب فنکشن ہوگا لڑکی کو بتایا جائے گا تم کو دیکھنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی انکار کر دے گا تو آپ بتائیے کہ لڑکی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور انکار کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ انکار کرنے والی ہی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عورت جتنا عورت پہ ظلم کرتی ہے نا، اتنا مرد عورت پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر مقابل کیا جائے، اور مرد بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عورت پہ زیادہ ظلم کرتی ہے، اس کا ایک ایک عیب نکالتی ہے، اور آ کر کے جب انکار کرنا ہوتا ہے تو سوسائٹی میں، اپنے گھر میں اس کی ایک ایک برائی کرتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس لڑکی کی کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا کتنی بری بات ہے۔ کسی کے لڑکی کے بارے میں کمنٹ کرنا، وہ کالی ہے، رنگ اچھا نہیں ہے، نقشہ اچھا نہیں ہے۔ جب رنگ اچھا نہیں ہے، نقشہ اچھا نہیں ہے، یہ سب کمنٹ کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ دیکھنے کا طریقہ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ وہ بہترین طریقہ، وہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے۔ مثال کے طور پر لڑکی کالج جاتی ہے، دیکھ لے، راستے میں دیکھ لے، اچھا لڑکی کو پتا بھی نہیں چلے کہ میں دیکھی گئی، یہ مقصد ہے۔ لیکن یہ مقصد جو تم نے کیا ہے کہ گاڑی بھر کے آئیں گے، ایک مرتبہ آئیں گے ماموں چچا دیکھیں گے، ایک مرتبہ آئیں گے خالہ دیکھیں گی، ایک مرتبہ خالو دیکھیں گے، سب نامحرم، جو اصل جس کو دیکھنے کی اجازت حدیث میں دی گئی وہ لڑکا ہے، اس کو لے کر نہیں آئیں گے، اس کو نہیں دکھلائیں گے، سب دیکھیں گے وہ نہیں دیکھے گا۔ ہماری ساری ترتیبیں سب الٹی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھارت کا اسلامی ایڈیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈیشن سے ایک دم الگ ہے۔ حضور نے جو اسلام بتایا تھا وہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو عجیب طریقے کا اسلام ہے، ہماری اپنی مرضی اسلام میں داخل ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کے زمانے میں لڑکیاں دیکھی جاتی تھیں، لیکن لڑکی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں دیکھ لی گئی ہوں۔ اب اگر ان کو پسند آتی تھی تو بات آگے بڑھتی تھی، ورنہ وہیں پہ بات ختم، لڑکی کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کے دل پہ کوئی تکلیف پہنچی نہیں۔ یہی طریقہ سنت طریقہ ہے، یہی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو پلان کر کے دیکھا جاتا ہے، گاڑیاں لد کے جاتے ہیں، کھاتے ہیں وہاں، لڑکی والے پہ جو ہے بورڈ ڈالتے ہیں، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید اگر اس کا صرف ترجمہ ہو اور اس میں عربی عبارت نہ لکھی ہو تو کیا بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، پاکی کی بھی اس میں شرط نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر اس میں کوئی آیت ایسی آ رہی ہو کہ جو سجدہ تلاوت کا ترجمہ ہو؟ میری سمجھ سے سجدہ تلاوت جب تک نہیں کی جائے گی تب تک سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔
اب کوئی آدمی اس کے ترجمے پہ سجدہ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سجدے تلاوت جب تک نہیں ہوتی تب تک سجدہ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا موبائل سے ترجمہ پڑھنا کیسا ہے، یعنی موبائل پر کبھی کبھی آیتیں لکھ کر آتی ہیں اور عورت ناپاک ہوتی پوچھا گیا ہے تو کیا وہ پڑھ سکتی ہے؟ عورت قرآن کریم جو ناپاک ہو، چاہے پیریڈ کی وجہ سے اور چاہے اپنے شوہر سے ملنے کی بنیاد پر، قرآن کریم جو ہے نہ چھو سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے۔ پوچھا گیا قضا نماز کے بارے میں قضا نماز پڑھتا ہوں، لیکن ایک صاحب نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے اس کو کرنا غلط ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں پوری بات سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی قضا نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اور یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ قضا اگر تمہاری نماز ہو جائے تو کیسے ادا کرو، یہ بھی نہیں بتایا ہے۔ کیوں؟ جان بوجھ کر کے جو قضا ہوئی ہے اس کا حکم کہیں قرآن حدیث پہ لکھا ہی نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر کے آدمی نماز چھوڑا ہے، پکڑا نماز 40 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں نماز ہوئی تھی، 25 سال تک لگاتار نماز چھوڑتا رہا، یہ جان بوجھ کر نماز چھوٹی ہے۔ جان بوجھ کر کے جو قضا ہوتی ہے اس کے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا تصور ہی نہیں تھا کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے، لہذا کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر کوئی آدمی قضا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو کیا کرو، یہ بھی تو نہیں، اور نہ یہ لکھا ہے کہ اگر تمہاری نماز چھوٹ گئی اور تم نے پڑھا تو گناہ ہے، یا یہ کہ نہیں پڑھو، یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے انہوں نے یہ قیاسی فتویٰ ہے کہ ایک چیز ہمارے اوپر فرض ہوئی، جیسے میں نے کسی سے کہا کہ میں آپ کا قرضہ 4 جون کو واپس کر دوں گا، اب 4 جون گزر گیا، اب میں کہہ رہا ہوں بھیا 4 جون گزر گیا، اب لہذا قرضہ ختم ہو گیا۔ قرضہ تو نہیں ختم ہوا، اب قرضہ 5 جون کو ادا کرنا پڑے گا، 5 کو نہیں ادا کرو گے 6 کو ادا کرنا پڑے گا، وہ تو جب تک ادا نہیں کرو گے تب تک کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی کے اوپر نماز فرض ہوئی اور نماز فرض ہونے کے بعد نماز کا وقت چلا گیا، نماز کی فرضیت جو اس کے اوپر تھی وہ قضا ہو گئی۔ لہذا جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے اس میں لاجک ہے، منطق ہے، لہذا نماز جو جس کے اوپر چھوٹی ہے بہتر ہے کہ اس کو پڑھے اور توبہ بھی کرے، توبہ تو ضرور کرے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا جب آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کو کتنا پردے کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں سیکس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اسلام نے بہت واضح انداز میں 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے شوہرو تم اپنے بیویوں کا لباس ہو، اور اے بیویوں تم اپنے شوہر کا لباس ہو۔ ایک دوسرے کو لباس کہا گیا ہے۔ لباس اور انسان میں کتنی قربت ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں، لباس میں اور ہم میں کتنی قربت ہوتی ہے، ہر وقت ہمارے بدن کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ فاتو حرثکم انا شئتم نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کسان اپنے کھیت میں جانے کے لیے نہ تو وقت کی قید ہوتی ہے نہ کسی سے پوچھنے کی قید ہوتی ہے، اس نے کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ لہذا سیکس کے معاملے میں اسلام پوری طریقے سے آزادی دیتا ہے، کوئی پردے کی بات نہیں ہے۔ تقوی اگر آپ بولیں تو الگ بات ہے، اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ چادر ڈھانک کر صحبت کی جائے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ پوچھیں کہ جائز سب کچھ ہے، 2 ہی چیز ناجائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی پیچھے کے راستے صحبت کرے، یہ حرام ہے۔ نمبر 2 اورل سیکس جسے کہتے ہیں، خیر کرونا نے اس کو ایک دم ختم کر دیا۔ اس وقت جو سیکس ہو رہا ہے ایک دم اسلامی طریقے پر۔ ویسے تو ہم کتابیں لکھ کر کے اور تقریریں کر کے ہم نے جو کچھ بھی کیا لیکن اس کے اثرات نہیں ہو رہے تھے، کرونا نے سیدھا کر دیا۔ سیکس کے معاملے میں پورے یورپ کو، پورے آسٹریلیا، جاپان، چوراہے پر لوگ کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو کس کرتے تھے اور
زبان چاٹتے تھے، سب کچھ جانتے ہیں آپ، لمبی چوڑی بات ہے، اسے بتانا نہیں چاہتے ہیں، سب کورونا نے صحیح کر دیا۔ ملنے کے لیے اب تو ایسے ہو گئے جیسے ایک ندی کے دو کنارے ہوں، اس طریقے سے۔ بہرحال آخر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیکس کے معاملے میں اسلام نے بہت واضح بات کہہ دی ہے، ہر چیز کی اس نے اجازت دی ہے۔ وہی دو چیزیں جو میں نے کہی، دو چیزوں میں ایک کی تو دلیل موجود ہے، دوسرے میں فقہا کی رائے ہے، اور سیکس کے بارے میں فقہا کی رائے ہے، اور وہ قرآن مجید اور حدیث دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحبت جو ہے وہ پیچھے کے راستے سے نہیں ہونا چاہیے۔ بقیہ کیسے کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ساری چیزوں کی اجازت ہے، کوئی بھی منادی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ مسجد میں ہوگی تو یہاں سعودی میں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسجد بہت جلدی بھر جاتی ہے، اب جو آدمی بعد میں آیا وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات، اگر مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے کا شوق ہے، جنہوں نے بھرا ہے مسجد کو، آپ ان سے پہلے آ کر کے آ جاتے تو آپ کو مسجد خالی مل جاتی، لیکن آپ کی عادت چونکہ لیٹ جانے کی ہے، لہذا آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملی تو پھر اپنے کمرے میں آ کر کے ظہر کی نماز ادا کی جائے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کہ کیا نماز جنازہ غائبانہ کورونا کی وجہ سے پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مسئلے میں بھی علماء کو چاہیے، خاص کر اناف علماء کو چاہیے کہ اس پر جو ہے حالات کے لحاظ سے فتویٰ دیں۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، ذاتی رائے تو نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے موقع پر جب حالات ایسے ہیں، مثال کے طور پر 4 آدمی 5 آدمی کو وہ اجازت دیتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کی، اب سینکڑوں اس کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو دل سے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اپنے عزیز کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکا۔ اگر ایسے موقع پر یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ آپ اپنے جہاں بھی، مثال کے طور پر شہر میں انتقال ہوا، گاؤں میں آدمی اس کے رشتہ دار موجود ہیں، گاؤں والے اپنے وہاں پہ نماز غائبانہ پڑھ لیں۔ اور نماز غائبانہ کی ایک حدیث موجود ہے نجاشی بادشاہ کی، اسی کو دلیل بناتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے، میں امام مالک کے بارے میں نہیں، لیکن ان لوگوں کا مسلک بھی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے اور دوسرے کے مسلک پر عمل کر لینا چاہیے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ عمل کر لینا چاہیے، ورنہ رائے یہ جو ہے وہ حدیث کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا ہمارے ایک عزیز کا بھی انتقال ہوا کورونا میں نے ان کے لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ لوگ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے محلے میں جہاں پہ انتقال ہوا ہے وہاں پہ 4 آدمی پڑھے، بقیہ لوگ مل کر پڑھ لیجئے، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آج کل زیادہ تر فتویٰ جواز کے طور پہ دیا جاتا ہے، تقوی کے طور پہ نہیں۔ میں بھائی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کی بنیاد، تقوی انسان کی اپنی زندگی کا نام ہے، فتویٰ عمومی زندگی کا نام ہے، جنرل۔ فتویٰ ہمیشہ عمومیت کو سامنے رکھ کر دیا جاتا ہے، فتویٰ ہمیشہ آسان، جہاں تک شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے وہاں تک ہم آسانی کے لحاظ سے فتویٰ دینا چاہتے ہیں۔ تو سوال کرنے والا اگر یہ کہے کہ انسان مجھے فتویٰ دیجئے کہ اس کا تقویٰ کیا ہے، تو تقوی کے لحاظ سے فتویٰ دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے تقوی کا نہیں پوچھا ہے تو عموم کا خیال رکھا جائے گا، کم لوگوں کا خیال رکھ کر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اور جو بھی فتویٰ دیا جا رہا ہے اس میں تقوی کا لحاظ رکھنا اگر رکھا جائے گا تو تنگی پیدا ہو جائے گی، وہ آدمی اپنا ذاتی طور پر اپنے لیے تنگی پیدا کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے واللہ عالم کہ ان کے ہاتھ کے آستین میں، کپڑے کے آستین میں گندگی لگ گئی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کپڑے پہ گندگی لگ جائے، انہوں نے کہا جتنی دور پہ گندگی لگی اس کو دھل لیجئے۔ ایک دن ان کے کپڑے پہ گندگی لگ گئی تو دیکھا پوری آستین دھل رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے جہاں جتنے میں گندگی لگی اتنا دھل لیا جائے اور آپ پوری آستین دھل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ جو تم کو بتایا تھا وہ فتویٰ تھا، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ تو آپ اگر کسی سے مفتی سے پوچھیں کہ بھیا تقوی والی بات بتا دی، وہ تقوی والی بات بتا دے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا وضو کے وقت میں خلال کرنا لازم ہے؟ خلال لفظ سے نہیں کہہ سکتے کہ خلال لازم ہے۔ وضو کرنے میں جو بھی حصے دھلے جاتے ہیں ان کا بھیگنا اور بھیگنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے پانی کا ٹپکنا، یہ بات یاد رکھیں۔ بھیگنا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اسپنچ لے لے، پانی میں ڈبو دے، پورا وضو کے ہاتھ کو ایسے اسپنچ کر دے، بھیگ گیا، نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو وضو میں دھلے جاتے ہیں، جو حصے دھلے جاتے ہیں وہاں سے پانی کا ٹپکنا، تقاطر کہتے ہیں، تقاطر شرط ہے، پانی کا ٹپکنا۔ لہذا انگلیوں کے درمیان میں آپ نے اگر پانی ڈال دیا، پانی پہنچ گیا، چاہے خلال کے ذریعے
भीग गई उंगली और पानी वहां पे पहुंच गया, और या बगैर वैसे ही आपने मतलब मिसाल के तौर पर किसी आदमी पर इन्हें प्रेशर से पाइप डाल दिया और उंगली के दरमियान में पानी पहुंच गया तो वضو हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि खिलाल करना लाजिम है। खिलाल इसलिए कहा जाता है ताकि उंगलियां भीग जाएं और पानी वहां पर पहुंच करके पानी में तकातुर, बदन से तकातुर हो जाए, कतरे टपक जाए। पूछा गया अगर बकरी 1 साल से कम है तो क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? ये मेंढा के बारे में है कि मेंढा अगर 6 महीने का भी है और देखने में 1 साल का लगता है कि अगर 1 साल के मेंढे के साथ उसको डाल दिया जाए तो पता ना चले कि कौन 6 महीने का कौन 1 साल का है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज है। लेकिन बकरी और बकरे के बारे में 1 साल का होना लाजिम है। फिर उन्होंने पूछा है कि अगर पूरा नहीं हो रहा है बकरीद के मौके पर उसका 1 साल, तो क्या उसको बेच करके कोई दूसरा जानवर कुर्बानी की जा सकती है? एकदम उसको बेच कर दूसरा जानवर कुर्बानी, उसी पैसे में दूसरे जानवर कुर्बानी की जा सकती है। पूछा गया है कि अगर फर्ज नमाज की तीसरी या चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना था लेकिन बंदे ने सूरत भी पढ़ लिया तो क्या सज्दा तो लाजिम है? सज्दा तो लाजिम नहीं है। पूछा गया है कि नमाज भूल गए और अगली नमाज का वक्त अभी 10 मिनट बाकी था, अब याद आया कि मैंने तो जोहर पढ़ी नहीं और असर का वक्त आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो क्या मैं जोहर पढ़ सकता हूँ? एकदम पढ़ सकते हैं। और खासकर भूलने के बाद जो आपको याद आए वही उसका वक्त है, कहा जाए तो भी बेहतर है। पूछा गया असर का आखिरी वक्त क्या है? असर का आखिरी वक्त गुरूब आफ्ताब है, लेकिन असर जब सूरज में सुर्खी आ जाए, यानी सूरज को आप निगाहों से देख सकें, आंखें ना चौंधियां, तो ऐसी शक्ल में फिर मकरू वक्त शुरू हो जाता है। पूछा गया है कि तरबियत मतलब ये पूछा है असल में कि एक साहिबा का इंतकाल हो गया है माँ बाप का एक्सीडेंट में, और उनकी एक बच्ची है जो जिंदा है, तो अब उसकी तरबियत कौन करे? ये लंबी चौड़ी बात है कि उसकी तरबियत कौन करे। देखिए तरबियत में सबसे पहले तो माँ का हक होता है। अब माँ का इंतकाल हो गया है, माँ के बाद नानी का हक होता है, नानी के बाद दादी का हक होता है, दादी के बाद बहन का हक होता है, बहन के बाद माँ शरीक बहन का हक होता है, फिर बाप शरीक बहन का हक होता है, फिर हकीकी बहन की बेटी का हक होता है, फिर माँ शरीक बहन की बेटी का होता है, फिर हकीकी खाला का हक होता है, फिर माँ की तरफ से जो खाला है उसका हक होता है, फिर बाप की तरफ से जो खाला है उसका हक होता है, ऐसे करके फिर फूफी और नीचे तक जाता है। तो ये उसकी तरतीब है। अगर जिंदगी रही तो अगली बार ये पूरी तरतीब आपको बता देंगे इंशाल्लाह। इसमें तकरीबन 22-23 तरतीब है कि ये मतलब सबसे पहले तो नानी यानी माँ भी मर गई है, लिहाजा नानी, अगर नानी नहीं है या नानी नहीं लेना चाहती है तो दादी को जाएगा, और दादी अगर इनकार कर रही है मैं कैसे पालूंगी तो बहन को जाएगा। इस तरीके से पूरी तरतीब है। पूछा गया है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो कितने दिन के बाद बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं? बच्चा पैदा होने के बाद बीवी को, औरत को एक खून आता है जिसको निफास कहते हैं। ये खून जब तक आता है तब तक हम बिस्तरी नाजायज है। ये खून कितने दिन आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 40 दिन आ सकता है। 40 दिन के बाद भी अगर खून आता रहा तो अब ये समझ लिया जाएगा कि ये निफास नहीं है, बीमारी इसको है, फिर सोबत की जा सकती है। और अगर खून 10 दिन के बाद बंद हो गया तो इसका मतलब उसका निफास 10 दिन का था, उसके बाद सोबत की जा सकती है। बहरहाल जब तक निफास का खून आएगा तब तक सोबत नहीं की जा सकती है। और निफास का खून कितने दिन ज्यादा आ सकता है? 40 दिन तक आ सकता है। 40 दिन के बाद आ रहा, मिसाल तो पहले एक औरत को 2 महीने तक आता रहा, तो 40 दिन तो निकल गया नापाकी का, बच्चा उसके दिन पाक हैं, वो नमाज भी पढ़ेगी और अपने शौहर से मिल भी सकती है। ये लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, औरतें खासकर ये जानती हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद 40 दिन तक हमारे ऊपर से नमाज माफ है। एकदम गलत बात है। अगर 40 दिन तक खून आ रहा है तो नमाज माफ है, अगर नहीं आ रहा है 10 दिन के बाद बंद हो गया, बाद औरतों को 15 दिन के बाद बंद हो गया, तो ऐसी शक्ल में क्या है कि वो जो है वो जब बंद हो गया तो नमाज पढ़ेगी वो। पूछा गया है कि कितने दिन के बाद तक वलीमा, निकाह के कितने दिन के बाद तक वलीमा किया जा सकता है? देखिए वलीमा का असल ताल्लुक ये है कि हमने निकाह किया है, बीवी से मिले हैं, उस खुशी के इजहार के लिए वलीमा है। अब वो खुशी 2-4 दिन रहती है,
اس کے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے. اب پتا چلا 1 مہینے کے بعد آپ ولیمہ کر رہے ہیں تو شو بازی یہی ہے. 2-4 دن کے اندر اندر ہو جائے تو ٹھیک ہے, تب تو ولیمہ ہے, ورنہ آپ دعوت ہے ولیمہ نہیں رہے گی, کیونکہ ولیمہ میں نکاح کی بشاشت موجود رہنی چاہیے, نکاح کی خوشی موجود رہنا چاہیے. اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر میں کسی کا قرض معاف کر دوں تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے یا بتانا اچھا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ بتائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ کو جب معلوم ہو جائے گا کہ میرے اوپر جو قرض تھا وہ فلاں آدمی نے چھوڑ دیا ہے, تو اس کو خوشی ہوگی. ورنہ اگر آپ نے اپنے طور میں معاف کر رکھا ہے, لیکن جب وہ تم سے ملے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اندر سے شرم محسوس کرے گا, تو فائدہ کیا ہوا آپ کے معاف کرنے کا. اچھا, آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہ رہا ہو کہ قرضہ بھی معاف کر دیں اور ہمارے احسان کے نیچے دبا بھی رہے, اور ہمارے مطلب جب ہم سے ملاقات ہو تو یہ ہمارے اوپر بات نہ کر سکے. اگر یہ بات ہے تو غلط بات ہے. بہرحال اگر معاف کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بتا دیا جائے تاکہ اس کا ٹینشن ختم ہو جائے, اور ٹینشن ختم کرنے کا کتنا ثواب ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب, شادی کا اگر گھر ہے تو وہاں پہ گانا بجانا شریعت میں کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں, گانا بجانا شادی میں جائز ہے. کس حد تک جائز ہے؟ وہ گانے کے بول صحیح ہو, اس میں کوئی شرکیہ کلام نہ ہو اور فحاشی نہ ہو, تو ایسی شکل میں جو ہے وہ لڑکیاں آپس میں بیٹھ کر کے گا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہاں پہ مخلوط ہو, لڑکے بھی اکٹھا ہوں لڑکیاں بھی اکٹھا ہوں پھر گانا گایا جائے, تب جائز نہیں ہے. یا لڑکے گانا گا رہے ہوں اور لڑکیاں وہاں اکٹھا ہوں تو بھی جائز نہیں ہے. لیکن خوشی کے ماحول میں ایسا کہ لڑکیاں آپس میں بیٹھ کر کے گھر میں گانا گا لے رہی ہیں, باہر آواز بھی نہیں جا رہی ہے, وہاں نہ محرم بھی موجود نہیں ہے, اور نہ فحاشی ہے, اور نہ کیا کہتے ہیں شرکیہ کلام ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر ایسی شکل میں گانا گایا جا سکتا ہے. اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا دف بجائی جا سکتی ہے؟ دف بھی بجائی جا سکتی ہے. پوچھا گیا کیا نکاح کا خطبہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نکاح کا دیکھیں, جمعہ کے خطبے پر نکاح کے خطبے کو قیاس نہ کیا جائے. جمعہ کا خطبہ عبادت ہے. یہ اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے نکاح کا خطبہ تو بھی نکاح ہو جائے گا, کیونکہ اس میں یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ اگر 2 گواہ ہوں اور 2 گواہ سے مراد ایک قاضی صاحب جو نکاح پڑھا رہے وہ ایک اور ہوں تو نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ نکاح ہو جائے گا. یہ قاضی کا پڑھانا جو ہے نکاح کا, یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اصل تو دونوں آدمی کا راضی ہونا ہے اور 2 گواہ موجود ہونا ہے اور مہر کے رقم ختم بات. یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی, نکاح ہو جائے گا. لہذا نکاح کو جمعہ کے خطبے کے اوپر قیاس نہ کیا جائے کہ کھڑا ہونا وہاں پر واجب ہے. تو ایسی شکل میں نکاح بیٹھ کر خطبہ نکاح بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے, کھڑے ہونے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے, زیادہ اعلان ہے, اچھی بات ہے, آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ سمجھیں کہ واجب ہے کھڑا ہونا, یہ واجب نہیں ہے. مجھے یہ مولانا صاحب, ہم میلاد کی محفل میں جاتے ہیں اور وہاں پر میلاد جہاں جب ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے تو وہاں پر اچانک کہتے ہیں بھائی حضور تشریف لا رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں, کھڑے ہوئیے. اس قسم سے باتیں جو کہتے ہیں, پھر کیا ایسی محفل میں جانا جائز ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئیے, حضور کی پیدائش ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں غیروں سے آئی ہوئی ہیں. نہ حضور آتے ہیں اور نہ حضور پیدا ہوتے, ایک مرتبہ پیدا ہو چکے ہیں. کوئی آدمی ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے, ہر بار پیدا نہیں ہوتا ہے. نوز باللہ جیسے غازی میاں کی شادی آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں, کرسن جی پیدا ہوتے رہتے ہیں. آپ نے ایسی چیز وہیں سے آیا ہوا ہے, غیروں سے یہ آیا ہوا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول جیسی شخصیت کو غیروں سے لے کر کے لوگوں نے جوڑ دیا. نہ قرآن میں لکھا ہے, کہیں نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. ایسی محفلوں میں جہاں پر یہ باتیں ہوں کہ پیدائش ہو رہی ہے, بھائی پیدائش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو زمانہ ہو جائے گا 1450 سال پیدا ہوئے, اب کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ یا محلے بڑے بڑے بینر لگائے جا رہے ہیں, حضور کی آمد ہے, خوش آمدید ہے. اب تو یہاں تک معاملہ ہو گیا ہے کہ میں نے دیکھا ابھی کہ مطلب پچھلے ربیع الاول میں کہ لوگوں نے بینر لگا رکھا ہے اور ایک شخص ہے جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے ہے, اور اس کے پیچھے سامنے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر کہ خوش آمدید یا رسول اللہ. یعنی آپ رسول کی تصویر بھی ٹھیک ہے پیچھے سے بنائی آپ نے, یہ کون سی شرافت ہے؟ خدا کے واسطے صحابہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ صحابہ عید میلاد النبی کیسے مناتے تھے, ویسے منا لیجیے کیسے مناتے تھے بھی نہیں مناتے تھے, یہ بھی معلوم کر لیجیے.
کوئی ایسا تو ہے نہیں خدا نہ خواستہ کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں ہے. لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ سب غیروں کا طریقہ ہے. اب تو حیرت ہوتی ہے عید میلاد النبی کے مجلس میں مطلب جلوس نکالا جاتا ہے، شراب پی کر کے لوگ جلوس نکالتے ہیں. غیروں کے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ شراب پیے رہتے ہیں اور مست ہو کر کے جلوس نکلتا ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ڈی جے بجتا ہے، پٹاخے چھوٹتے ہیں. سب میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کچھ جگہ پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ شراب پی کر کے بھی لوگ نکالتے ہیں. سب حرام ہے. ڈی جے حرام ہے، پٹاخہ حرام ہے، شراب حرام ہے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی منائی جائے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ڈی جے بجایا جائے. پوچھا گیا ہے کہ ظہر میں اور عصر میں نماز میں آہستہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب اللہ کے رسول سے نہ کسی نے پوچھا نہ آپ نے دیا. کچھ لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مکے میں نماز جب فرض ہوئی تو چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی. یہ جو ایسا وقت تھا ظہر کا اور عصر کا وقت ایسا تھا کہ اگر قرآن، کیونکہ لوگ بیت اللہ میں آ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو عصر اور ظہر دن میں ہوتی تھی تو وہاں پہ کفار موجود رہتے تھے. تو وہ اگر قرآن کریم سنتے تھے تو انہوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کتاب آپ اپنا قرآن پڑھے لیکن زور سے نہیں پڑھیں. قرآن نے بھی اس کو نقل کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن. آپس میں میٹنگ کر رکھی تھی کہ اس قرآن کو نہیں سنو. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ دو نمازیں آہستہ رہی ہوں، اور جب مدینے آ گئے تو اسی چیز کو اللہ نے برقرار رکھا. لیکن یہ کہنا کہ جب سورج رہتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سورج رہتا ہے تو نماز پھر بھی پڑھی جاتی ہے. اگر یہ بات ہے پھر جمعہ کی نماز، عید کی نماز، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب جان بوجھ کر ایک صاحب نے غلطی کر لی اور معافی مانگتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جب ایک آدمی نے غلطی کر لیا اور غلطی جان بوجھ کر کیا، لیکن جب معافی مانگ لیا اس کا مطلب یہ کہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دینا چاہیے. اچھے انسان کی پہچان ہے. پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور لمبی تھوڑی بات انہوں نے لکھی ہے. اسی درمیان میں رات کے وقت میں کرفیو تھا اور ہم لوگ لوٹ رہے تھے اور ہم کو جو ہے پولیس والوں نے پکڑ لیا اور ہماری گاڑی اندر کر دی. اب گاڑی چھوڑانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو کیا وہ لاک ڈاؤن کے لیے جو ہم لوگوں لاک ڈاؤن مطلب تقسیم کرنے کے لیے ہم نے جو پیسے لیے ہیں اس میں سے کیا ہم وہ پولیس کو رشوت یا جرمانہ بھر کر کے جو بھی ہے ہم گاڑی چھوڑا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو آدمی کی گاڑی پکڑی گئی ہے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو پیسہ دے دیں، زکوٰۃ کا ہے وہ، زکوٰۃ کا مد اس کو بھی دے دیں، وہ جائے گاڑی چھوڑا لے. لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر ایسا نہیں کر سکتے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ نماز گھر میں پڑھنے کی وجہ سے گھر میں ایک بچہ ہے 4 سال کا اور وہ اقامت سیکھ لیا ہے اور وہ اقامت کہتا ہے، تو کیا 4 سال کا بچہ اقامت کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں، اقامت اور اذان کے لیے بالغ ہونا شرط تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اس کو شعور ہونا چاہیے. 4 سال کا بچہ جو ہے اس کو شعور نہیں ہے. کم سے کم 10 سال ہو، 11 سال ہو، 12 سال ہو، 10 سے کم نہیں ہو کم سے کم، تب شعور کہلاتا ہے. وہ زیادہ یہ 4 سال کا بچہ جو اقامت کہلائی جائے صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ کا جو ورد ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کی چین چلائی جاتی ہے، کہتے ہیں 1.25 لاکھ پڑھو، کوئی کہتا کروڑ پڑھو. یہ کسی حدیث میں ہے یا یہ کہ لوگوں کا اپنا عمل ہے؟ دیکھیں یہ بات بہت کلیئر ہے. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی اور اللہ نے اس سے نجات دیا. وہاں سے لوگوں نے یہ مسئلہ قیاسی بنایا کہ حالات جب خراب ہوں تو اس تسبیح کا ورد کرنا چاہیے. ایک بات یہ کسی حدیث میں نہیں ذکر ہے، اور دوسرا یہ ذکر نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ کرنا چاہیے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں اور تجربات کے لیے قرآن حدیث سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ثواب سمجھ کر کریں گے تب آپ کو قرآن حدیث چاہیے. اگر یہ کہیں کہ آپ 1.25 لاکھ پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اب دلیل چاہیے. 1.25 لاکھ پڑھیں گے یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ علاج ہوا. لہذا علاج جیسے آپ جسمانی علاج کراتے ہیں ڈاکٹر سے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ ایسا ہی روحانی علاج ہے. تو لوگ جو کرتے ہیں لیکن قرآن حدیث میں اس کا ذکر اس طریقے سے نہیں ہے
جس طریقے سے آج اس کی چین وغیرہ چلائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ موجودہ حالات سزا ہیں یا آزمائش؟ یہ سوال تو بڑا ٹیڑھا ہے، لیکن جب پوری قوم کسی چیز میں ملوث ہو تو یہ سزا ہے، آزمائش مطلب سزا کے طور پر ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میں مقروض ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کے اوپر پہاڑ جیسا بھی قرض ہو اور وہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کو کثرت سے پڑھے، نماز میں، نماز کے بعد دعا مانگے، کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسا قرض بھی کیا ہے ادا کروا دیتا ہے۔ تو یہ یقین رکھ کر کے کہ حبیب مصطفیٰ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، لہذا اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ قرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔